السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر کے متعلق سوال ہے۔ جواباً گزارش ہے کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، اور یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جس پر بہت زیادہ کوئی بحث و مباحثہ کیا جائے۔ جامع ترمذی میں جو ابواب القدر ہے تقدیر کے متعلق، جہاں احادیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، وہاں یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام تقدیر کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے، تم کیا کہہ رہے تھے اور میں فیصلہ کر دوں کہ اصل بات کیا ہے۔ ایسا نہیں آپ نے کہا، بلکہ ان کے اس مسئلہ کو زیر بحث لانے کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اس لیے اس میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ تو تقدیر کا مسئلہ جس کو جتنا سمجھ آ سکے اتنا سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس پر ایمان رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اللہ کے علم میں نقص نہیں ہے، تو یہی تقدیر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن وہ کیا کام کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ہے۔ یہ سوال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتا تھا، اور آج کل بھی یہی سوالات کئی لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرتا ہے کہ اگر سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم اعمال کیوں کریں جب جنت جہنم کے سارے فیصلے ہو چکے ہیں، کون جنتی ہے کون جہنم میں جائے گا، تو پھر یہ ہم اعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علم بیان کیا ہے، تقدیر وغیرہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے اور علم کامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن بھی تو کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، اچھائی اور برائی انسان کو سمجھائی ہے، بتائی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ دو رستے اللہ رب العزت نے دیے تو ہوئے ہیں۔ اب ان رستوں کو اختیار ہم نے کرنا ہے، گویا عمل کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو جا کے نماز پڑھے، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، پڑھے گا تو اجر ہے، نہیں پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ گناہ ہے۔ تو اعمال کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کا اختیار بہرحال دیا ہے۔ باقی اس کو ایک مثال کے ساتھ کچھ حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی اعمال ہیں، مثال ایک کھانا کھانا ہے، یہی لے لیں آپ، تو اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو کھانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، تو پھر کھانے کے لیے انسان تگ و دو کیوں کرتا ہے، کاروبار کیوں کرتا ہے، محنت کے ساتھ پیسے کما کر وہ کھانا کیوں لاتا ہے؟ جب کھانا لے آتا ہے تو اگر تقدیر میں لکھا ہے خود بخود کھانا اس کے پیٹ میں چلے جائے، وہ خود سے نوالا کیوں توڑتا ہے، اس کو منہ میں کیوں لے کے آتا ہے، کیوں چباتا ہے، کیوں نگلتا ہے؟ تو جب دنیاوی ان تمام معاملات میں ہم محنت بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل بھی کرتے ہیں، تو یہی اعمال عبادات میں بھی ہونے چاہیے۔ عبادات میں بھی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی بار کہا ہے کوشش کرنے کا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو آخرت کی کوشش بھی ہے، آخرت کا ارادہ بھی ہے، اور وہ اعمال ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی صرف تقدیر پر وہ ایمان رکھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، حتیٰ کہ آپ کے جو مبارک قدم ہیں، امی جان عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ سوج جایا کرتے تھے، ان میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ محنت تھی، مشقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے یہ سارے طریقے تھے۔ تو عبادات بھی تو اللہ تعالیٰ، اگر تقدیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو عبادات کرنے کا یہ سارا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس لیے جہاں دنیاوی معاملات میں ہم ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں ہم نے محنت بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل بھی اور تقدیر پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔